أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 2 میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام سمیرہ طارق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے پر زور کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے اس طرح تلاوت کریں کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ حروف تہجی کے یہ حروف آپ کو مختلف کلرز میں نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو تھوڑا سا حیرانگی ہو رہی ہوگی، لیکن یہ مختلف جگہوں سے منہ کے مختلف مخارج پروناؤنس ہوتے ہیں۔ جیسے بلیک کلر کے ورڈز حلق کے حروف ہیں، لائٹ بلو ہونٹوں کے حروف ہیں، ریڈ کلر کے نرم حروف ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو پروناؤنس کر کے بتاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با، دونوں ہونٹوں کو جب ملا کے منہ کو کھولیں گے تو ورڈ با ادا ہوگا۔ تا، زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے جب ٹکرائے گی تو تا ادا ہوتا ہے۔ سا، زبان دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ کے نرمی سے ادا کرنا ہے اس کو، لیکن سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ جیم، زبان کی وسعت سے ورڈ جیم ادا ہوتا ہے۔ ہا، ہا، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ تو حلق کے درمیانی حصے سے ورڈ ہا ادا ہوتا ہے۔ خو، حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی طرح سے سارے ورڈز پروناؤنس نہیں ہوئے، کہیں موٹی آواز کی گئی، کہیں باریک، کہیں نرم پڑا گیا، کہیں سختی سے ظاہر کیا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے اس گروپ کے ان ٹچ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ کائنڈلی اپنی ویڈیوز آف کر دیں۔ اب سورۃ الفاتحہ، نماز میں چونکہ ہم دن میں کئی دفعہ ہر رکعت میں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمیں یہ بات پتہ ہے، تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کو ہر اپنے لیسن کا حصہ بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کو پروناؤنسیشن میں آسانی ہو، کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ہماری نماز تبھی صحیح ہو سکتی ہے جب ہم صحیح پروناؤنسیشن سے پڑھیں گے۔ اب آپ کو اس میں بلیک اور ریڈ کلر کے 2 طرح کے حروف نظر آ رہے ہیں۔ بلیک کلر کے حروف جو ہیں وہ باریک پڑے جاتے ہیں، اور جو ریڈ کوڈڈ ورڈز ہیں یا تو وہ حلق کے حروف ہیں یا وہ موٹے حروف ہیں۔
تو ہم نے زیادہ ہائی لائٹ جو کیے ہوئے ہیں حروف ان پہ فوکس کرنا ہے. میں آپ کو تلاوت کر کے بتاتی ہوں, پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب آپ نے دیکھا اس میں تو موٹا حروف ہے, ہا حلق والے حروف ہیں, صاد, را, تو, ضاد. تو یہ سارے حروف کو ان کے صحیح مخارج سے پروناؤنس کرنا ہے. کائنڈلی اپنی ویڈیوز بند کر لیجئے. اور اسی طرح آپ لوگوں نے بھی سیکھنا ہے کہ جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹا ادا کرنا ہے, جو باریک ہیں, جو حلق والے ہیں, ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ہم نے ادا کرنا ہے. آج ہم مخارج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. مخرج کی تعریف کیا ہے کہ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس کو مخرج کہا جاتا ہے. مخارج کی کل تعداد, مخارج کل 17 ہیں جن کی تفصیل آئندہ سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے. یہ بتایا گیا ہے کہ ہونٹوں سے لے کر حلق تک کے درمیان میں مختلف جگہوں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. جیسے جیسے سلائیڈز ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ پکچر سے کچھ سمجھ آتا جائے گا انشاءاللہ. آج ہم پہلا ورڈ پڑھیں گے. پہلا مخرج ہے جوف. جوف پہلے ہم دیکھیں گے کہتے کس کو ہیں, ٹھیک ہے. حلق یعنی یہ والی جگہ اور منہ کے درمیانی خلا کو جوف کہا جاتا ہے. حلق اور منہ کے درمیانی خلا کو جوف کہا جاتا ہے. اور یہاں سے 3 ورڈز پروناؤنس ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے, الیا مدیہ, الواو مدیہ, الالف مدیہ. اس کو یعنی الف مدہ, یا مدہ اور واو مدہ یہاں سے پروناؤنس ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حروف مدہ کی پہچان کیا ہے. مد کا معنی ہے ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جائے, یعنی اپنی مقدار. زبر زیر پیش ہمیں پتا ہے کہ جلدی پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب مد اس کے ساتھ الف, واو یا کا اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. کس طرح؟ الف مدہ جس خالی الف سے پہلے زبر ہوگا اس کو الف مدہ کہیں گے. جس خالی الف سے پہلے زبر ہوگا اس کو الف مدہ کہیں گے. جس واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا اس کو واو مدہ کہیں گے. اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا اس کو یا مدہ کہا جائے گا. اب آپ اگزامپل یہ دیکھ سکتے ہیں, با کے اوپر زبر لگی تو اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے, لیکن جب اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہو گیا تو ہم اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے. جی, با زبر, با, تا, ما, فا. ٹھیک ہے, جب زبر ہوگی تو ہم نے اس سے زیادہ کوانٹٹی نہیں بڑھانی, لیکن جب اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا تو با, تا, ما, فا. آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم. جی مائک میوٹ رکھیے, مائک میوٹ. جی الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. اور جب پیش والا ورڈ ہوگا خالی حرف پہ تو اس کو ہم نے جلدی پڑھنا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ واو ایڈ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر پڑھنا ہے اور وہ واو مدہ کہلائے گا. جیسے اوپر ہے بو, تو, مو, فو, جلدی جلدی پڑھنا ہے. لیکن جب واو ساکن ایڈ ہو جائے گا تو بو, تو, مو, فو. اسی طرح بی, تی, می, فی. خالی زیر ہوگی تو ہم اس کو ایسے پروناؤنس کریں گے, لیکن جب یا ساکن کا اضافہ ہوگا تو بی, تی,
می فی. اب حروف مدہ کے پیش نظر سورۃ فیل ہمارے سلیبس میں ہے، تو ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ایک الف سے مراد کتنا اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اب آپ دیکھیے یہ جو پنک کوڈڈ ورڈز ہیں یہ یا مدہ کی مثالیں ہیں، جو گرین کلر ہے یہ الف مدہ، اور واؤ جو ہے وہ بلو کلر میں ہائی لائٹ ہے. تو اس کو ہم نے پروناؤنس کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھ لیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اب مخرج نمبر 2 ہے حلق. یہ گروپ میں نے شروع کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ایسا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ لائیو کلاس ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپس میں ہم گائیڈ کر دیں گے. حلق جو ہے یہ گلے کا حصہ حلق کہلاتا ہے، اور اس سے یہ دیکھیے حلق یہ جو پرپل کلر کا ہے یہاں سے حلق سٹارٹ ہو رہا ہے اور سینے والی جگہ تک یہ رہتا ہے. اس سے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ یہاں سے غین خو، یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. غین خو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اس کا نکلنے کی جگہ جہاں پہ غین اور خو لکھا ہے یہ غین اور خو کا مخرج ہے. اب آپ لوگ کائنڈلی مائکس انمیوٹ کیجئے خود کو اور میرے پیچھے پیچھے پڑھیے، لیکن کوشش کریں کہ آواز سب کی ایک جیسی ہو، بہت زیادہ شور نہ ہو پیچھے. اب ہم پڑھتے ہیں غین اور خو کا مخرج. او غفور غفور غاشية غرفة غفرانك. اسی طرح خو کے ساتھ اخ خبیر خذولا خشوعا يخطف. بارک اللہ فیک. آپ لوگ مائکس میوٹ کر لیجئے، جب نیکسٹ ہوگا پھر انشاءاللہ اسی طرح انمیوٹ کر لیجئے گا. اب حلق کا درمیان والے حصے سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں. یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے کے جاتے ہوئے باریک آواز میں عین حا عین حا. اب یہ دیکھیے اس کی ایگزامپل ہے، آپ لوگ انمیوٹ کیجئے اور بہت غور سے دیکھیے کہ حمزہ کی آواز آتی ہے یا عین کی آتی ہے. جب تک آپ کو خود یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی آپ لوگوں کی کریکشن نہیں ہو سکتی. عاصف عالیۃ
عالیة معه معه جعلنا جعلنا اسی طرح ہا اب ہا اور ہا میں ڈفرنس ہم نے سیکھنا ہے. ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا وہ سینے والی جگہ سے. تو انشاءاللہ یہ ہم پریکٹس کریں گے تو ہم اس پہ اوور کم کریں گے انشاءاللہ. حلن والروح نشرح يحسب. يحسب جی مائکس میوٹ کر لیجئے. اب اسی طرح حلق کے تیسرے حصے سے حمزہ اور ہا یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ ہا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے حمزہ اور ہا کس طرح پروناؤنس ہو رہا ہے. اب حمزہ اور ہا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. مائک انمیوٹ کیجئے. جی ایک جی یہ دیکھیے حمزہ زبر حمزہ جزم. عربک میں الف کو بھی حمزہ کہا جاتا ہے اور حمزہ کو بھی حمزہ. تو جب حمزہ یا الف کے اوپر حمزہ اور جزم اکٹھے آ رہے ہوں تو اس کو جھٹکا دیکھ کے پڑھا جاتا ہے. ائتنا أهله أهله أنذرتهم أنذرتهم اب اسی طرح یہ سینے والی جگہ سے نکلے گا. اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. ربه ربه عليه عليه هاجروا هاجروا إليها. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی تک ہم نے تینوں جو پڑھے حلق کے. جس کو سمجھ نہیں آ رہی پھر آپ لوگ کلاس کے اینڈ میں کوشچن کیجیے گا انشاءاللہ. پھر ہم اس کو آپ کو کلیئر کر دوں گی میں انشاءاللہ. جی اب سورہ شمس سے سورہ حلق کے حروف کے حوالے سے سسٹر فائزہ غزل اگر آپ اویلیبل ہیں تو کائنڈلی تلاوت کیجیے. سسٹر فائزہ غزل. سسٹر مصباح آپ ہیں؟ جی سسٹر میں ہوں. جی آپ تلاوت کریں گی اس سورہ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. माशाल्लाह तबारकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों ने देखा कि इब्तदाई हलक के हरूफ ग्रीन कलर में कोडेड है यहाँ पे, और वसत हलक से जो अदा होते हैं वो ब्लू कलर में है, और पिंक कलर में इंतहाई हलक से। और बेहतरीन माशाल्लाह आपने किरात की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इसके साथ ही आप ये देखिए हरूफ तहज्जी के सारे हरूफ लिखे आए हैं, और आज जो हरूफ हमने पढ़े हैं वो डिफरेंट कलर्स में कोडेड है। इंशाल्लाह इसी तरह जैसे जैसे हमारे मखारिज होते जाएंगे तो वो आपको डिफरेंट कलर्स में, कि हलक के पहले हिस्से से आइन खा अदा हो रहा है तो वो ब्लू कोडेड आ गया है, दरमियान में से आइन हा है वो येलो में हो गया, और हमजा हा सीने वाली जगह से। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पाक को समझने, पढ़ने, याद करने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, कोई चीज नहीं समझ आई तो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माजरत आज की क्लास में टाइम से नहीं पहुंच सका। ये कि सब पार्टिसिपेंट्स मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब जितना आज आपने सबक पढ़ा है, आज का जो सबक था, इसकी आप थ्रू आउट द वीक प्रैक्टिस करेंगे अपने असाइंड ग्रुप्स में, जो आपको ग्रुप्स असाइन किए गए हैं और जिस ग्रुप्स में आप ऐड किए गए, उसमें जो हमारे पास काफी टैलेंटेड और काफी अच्छी टीचर्स हैं वो आपकी उसमें इस्लाह करेंगी, और आपको जवाब मिलने में 24 से 48 आवर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि सारी हाउस वाइफ्स हैं और उनके हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किए हैं और आपको सिखाने के लिए वो उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है। लिहाजा जल्दबाजी किसी ने नहीं करनी, और किसी ने जो है वो पर्सनल पे किसी भी खास तौर पे पर्सनल पे मैसेज करने से अवॉइड कीजिएगा। आप ग्रुप्स में मैसेज कीजिए और ग्रुप्स में अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएं, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपको आपकी तमाम सवालात का जवाब मिलेगा और आपकी तमाम असबाब को सुन के उनकी इस्लाह की जाएगी। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सादिया रोहिल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सिस्टर, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है आइन और हमसा का, मुझे प्लीज दोबारा से डिफरेंस बता दें। ये दोनों आइन, को जब प्रोनाउंस करेंगे हाँ तो जी, क्या डिफरेंस होगा दोनों का? आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। ये आपने अपनी सुनने, देखने, समझने, सारी अपनी सेंसेस को एक्टिव रखना है तजवीद सीखते हुए, खास तौर पे आइन को अदा करते हुए वर्ड आइन। और हमजा का आपने पूछा, हमजा हाँ जी। जैसे हम पढ़ रहे हैं आऊजू, लेकिन मोस्टली लोग पढ़ जाते हैं आऊजू, तो वो आइन जी की जी। जगह हमजा को पेश लगा के उस तरह प्रोनाउंस कर देते हैं। तो ये मखारिज जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हम जो वर्ड कुरान पाक का जैसे लिखा है हमने उसको एज इट इज प्रोनाउंस करना है, वरना मखारिज की तब्दीली से मायनी तब्दील हो जाते हैं। जैसा पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरतुल फातिहा में हम 19 मिस्टेक्स करते हैं जो हम गौर नहीं करते। मेन चीज है हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते जब हम पढ़ रहे होते हैं कुरान पाक को। हम इतनी सिस्टर स्पीड से पढ़, जी सॉरी, नहीं आप कंप्लीट करने बात कर लें, आप बताएं। जी जी। मुझे अगर आप कोई, जैसे आपने आउज़ू का बताया, इस तरह से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करा देंगे ना, जिसमें दोनों हमजा और आइन दोनों इकट्ठे आ रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सिस्टर तावुज़ में है, यही स्टार्ट ही हमारा बेसिक ही यही हो रहा है।
جی اعوذ وہی تو مجھ سے پروناؤنس اعوذ نہیں ہو رہا نا. یہ پریکٹس سے آئے گا نا, ایک یہ دم نہیں آتا ہے. سسٹر سمیرا ایک منٹ میں ایک پوائنٹ آف ویو سمجھ گیا ہوں. دیکھیں الف جو ہے نا, الف کو آپ حمزہ پروناؤنس کریں گے, حمزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب مجھے ایکچولی اعوذ بردر باللہ